خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں کالا سایہ ایپیسوڈ 5۔ بھائی عبدالشیخ کچھ دیر پڑھن پڑھتے رہے اور وہ آرام سے کبوتر نوچ نوچ کے کھاتی رہی۔ اس کے پنجے اور منہ خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ چھلتی کودتی الماری پر ٹہل رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اچھل کر زمین پر آئی۔ آغا جان کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے مجھے ان کی بے تحاشا تیز دھڑکن سنائی دی۔ وہ زمین پر اتر کے لوٹ رہی تھی۔ اس کی منحوس چیخوں کے سوا دوسری کوئی اور آواز نہیں تھی وہاں پر۔ وہ زمین پر اتر کے لوٹتی رہی۔ وہ رو رہی تھی۔ روتے روتے اپنا منہ الماری پر رگڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے تمام بال جھڑ گئے۔ میری بچی، میری زیبا۔ میرا دل چاہا بھاگ کے اسے سینے سے لگا لوں۔ میں آگے بڑھی۔ آغا جان نے مجھے دبوچ لیا۔ بھائی عبدالشیخ نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جلال دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ اگلی نظر زیبا پر پڑی تو وہ اسی بلی کی صورت میں موجود رو رہی تھی۔ بھائی عبدالشیخ پڑھن پڑھتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے رونے میں کمی آئی اور وہ پاؤں پسار کے بیٹھ گئی۔ ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا اول فول بک رہی تھی، یا شاید بات چیت پر آمادہ ہونے کا اشارہ تھا۔ لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ کچھ بڑبڑا رہے ہوں، آواز گونج رہی ہو، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بالکل انجان بولی، نامانوس زبان۔ ثنا نے کہا، ہاں انکل، یہ ایجپٹ کی ہی ہے، اور یہ ایجپٹ کی بھی بہت قدیم زبان میں بات کر رہی ہے۔ بھائی عبدالشیخ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بیٹی جو بھی میں کہوں آپ لفظ ب لفظ وہی دہرائیں اس شاطر کی زبان میں، اور جو یہ کہے وہ ہمیں بتائیں۔ ثنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ افریت ثنا پر لپکی مگر اتنی ہی تیزی سے دور جا کر گری۔ یہ شاید تعویذات کی کرامت تھی کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ وہ چوٹ کھا کے پھر تڑپ اٹھتی۔ وہ مستقل بول رہی تھی اور ثنا نے بتانا شروع کیا۔ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کیوں اس جسم میں قید کیا ہے مجھے؟ مجھے جانے دے آدم ذات، تیری میری کوئی دشمنی نہیں۔ بھائی عبدالشیخ بولے، جس کا ترجمہ ثنا نے کیا۔ اس معصوم کے جسم میں تجھے ہم نے بلایا ضرور ہے، مگر قید نہیں کیا۔ بس ہمارے سوالات کا جواب دے اور دفان ہو جا۔ کیا نام ہے تیرا، اور کیوں اس بچی کو اپنا شکار بنایا ہے؟ شکار؟ شکار؟ تم آدم ذات کتنے بے رحم ہوتے ہو، بے گناہ کی جان لے لیتے ہو، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے، جرم چکانا پڑتا ہے تو جان تو نکلے گی۔ نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں۔ مجھے بدلہ چاہیے، بدلہ۔ کیسا بدلہ؟ کیا نام ہے تیرا؟ کیوں آئی ہے یہاں؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ افریت کمرے میں گشت کرتی رہی، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی عبدالشیخ نے جب جیب سے ایک بوتل نکالی اور چلو میں پانی لے کر پڑھا، اس کی طرف اچھالا، وہ لوٹنے لگی اور بینگ کرنے لگی۔ کیوں لگتا پانی نہیں، تیزاب اچھالا ہو۔ اس کی جلد سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ ظالم آدم ذات، مجھے مجبور نہ کر۔ یہ بچی میرا نشانہ نہیں ہے۔ میرا اصل انتقام اس سے ہے جو تیرے پیچھے چھپا ہے۔ ڈرپوک نام مرد، سامنے آ۔ اس کے باپ نے مجھے قتل کیا ہے، میں اس کو نہیں بخشوں گی۔ تیرے ان شعبوں سے بچی کی جان جائے گی۔ یہ پانی مت اچھال مجھ پر، تجھے تباہ کر دوں گی میں۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے پہلے۔ گھراہٹوں کے بعد اس نے بتانا شروع کیا کہ اس کا نام ابا یومی ہے اور وہ جناتوں میں سے ہے۔ جناتوں میں سے ہے تو انسانوں میں کیا کرنے آئی ہے؟ تجھے علم نہیں کہ انس و جن کے درمیان رب نے ایک فصیل بنائی ہے، ایک حد بندی قائم کی ہے۔ سزا کے مستحق تو ہے۔ تو نے حد توڑی ہے، اس میں آغا کا کوئی قصور نہیں۔ تو نے اسے مجبور کیا وہ تجھ پر حملہ کرے۔
تو کیوں ان انسانوں کے اتنے نزدیک آئی اور اس بچی پر جھپٹی؟ وہ تل ملانے لگی۔ میں نہیں جھپٹی، میں نے کوئی حملہ نہیں کیا، میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پوچھ اس آدم ذات سے، میں کتنے دن سے اس کے گھر آتی رہی، میں نے کبھی گھر کے اندر قدم رکھا، کوئی نقصان پہنچایا، ڈرایا، دھمکایا، کسی پر سوار ہوئی؟ میں نہیں مانتی تیرا مذہب اور اس کے قانون کو۔ میری پوجا ہوتی رہی ہے مصر کے ایوانوں میں، جا جا کر دیکھ، میں دیوی ہوں، ابایومی دیوی۔ تو جھوٹ بولتی ہے، مکار، تو نے بچی پر حملہ کیا اور اس کے باپ نے اپنی بچی کے بچاؤ میں تجھے مارا، جس سے تیری جان گئی۔ وہ پھر گھرائی۔ میں نے حملہ نہیں کیا، میں کھیلنے لگی تھی اس بچی کے ساتھ، میں مہینوں سے بیٹھ کر ان کا کھیل دیکھتی رہی ہوں۔ اس دن ان کی بال میرے نزدیک آ گری اور میں آگے بڑھی کہ اس آدم ذات نے ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ اوہ میرے خدایا، مجھ سے کیا ہو گیا؟ آغا جان سر پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ جانے انجانے نے لگا بلی حملہ آور ہوئی ہے، مگر بقول اس کے وہ زیبا کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ مگر کھیلا بھی کیوں چاہے کوئی جن انسان کے ساتھ؟ آغا جان نے کہا، بھائی عبدالشیخ، میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں صرف اس کو اپنی بچی سے دور کرنا چاہتا تھا، اس کی جان لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آغا جان ہاتھ جوڑ کر رو دیے۔ ثنا نے آغا جان کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ ابایومی ہنسنے لگی۔ غلطی ہو گئی؟ میری جان گئی اور تیری غلطی ہو گئی؟ میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ اب تو اپنی لڑکی میں ہمیشہ مجھے پائے گا اور تیری یہ غلطی تجھے برباد کر دے گی۔ اس افریت کے کہکے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ آوازیں کانوں کو چیر رہی تھی۔ اذکار کی کثرت اور خوف سے ہماری زبانیں خشک ہوتی جا رہی تھیں۔ بھائی عبدالشیخ نے کہا، دیکھ ابایومی، معاملہ صاف ہے، جو ہوا حادثاتی طور پر ہوا۔ آغا تیری جان لینا نہیں چاہتا تھا، اور ویسے بھی تیری جان گئی تو نہیں، تو مری تو نہیں، تو زندہ ہے اور قابض ہے۔ دیکھ یہ معصوم بچی، اس کا کیا قصور ہے؟ چھوڑ جائے اسے۔ ویسے بھی وہ ایک جسم تھا جو مٹ گیا، تجھے جسموں کی کمی نہیں، معاف کر دے انہیں۔ تیرا تعلق جس بھی مذہب سے ہو، کوئی مذہب بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ بات مان۔ بے گناہ؟ یہ میرا گناہ گار ہے، جسم کے بدلے جسم۔ مجھے اس کی بچی کا جسم پسند آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کیسی بھوری بھوری ہیں، اور اس کی جلد سفید، میرے جیسے سیاہ بال، یہ میرے جیسی ہے۔ مجھے اس کا جسم چاہیے۔ بس اب مجھے آزاد کر، مجھے اس جسم سے نکلنے دے، ورنہ میں اس بچی کو مار دوں گی۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور بدلے کی آگ میں ابایومی اندھی ہو چکی تھی۔ وہ کسی قیمت پر زیبا کو چھوڑ دے گی، اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ زیبا کو مار دے گی۔ بھائی عبدالشیخ کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی کہ ابایومی زیبا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے۔ ہمارے انجانے میں ہوئی خطا معاف کرتے، مگر وہ بدضد تھی کہ مخلوق طاقت کے زوم میں ڈھیٹ ہوتی ہے۔ بھائی عبدالشیخ نے اذکار بلند کیے اور بوتل میں سے پانی کے چھینٹے پڑھ پڑھ کر زیبا کی طرف اچھالے۔ وہ تڑپنے لگی جیسے پانی نہیں، تیزاب کے چھینٹے ہوں۔ اس کی جلد پر آبلے پڑنے لگے۔ آہ میری زیبا! مگر بھائی عبدالشیخ نہیں رکے۔ ہم سب کو ایک طرف کر کے وہ یہ عمل دہراتے رہے۔ بالآخر وہ بے دم ہو کے بیٹھ گئی۔ بھائی عبدالشیخ آگے بڑھے اور پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے۔ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ پڑھن پوری کرتے کرتے ابایومی زیبا کا بدن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ زیبا اصل حالت میں آ گئی۔ بھائی عبدالشیخ نے چمڑے سے بندھا ہوا تعویذ نکالا اور زیبا کے گلے میں ڈال دیا۔ تعویذ کے گلے میں پڑتے ہی ایک اندیکھی نحوست چھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ روشن ہوا تھا۔ آغا جانی نے اپنی بات ختم کی اور میں نے بوتل سے منہ لگا کے بہت سارا پانی اپنے حلق میں ڈھیلا۔ یہ سب سن کر میں خود سانس لینا بھول گیا تھا۔ حلق میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے۔ شکر اللہ کا، اس افریت سے جان چھٹی۔
मगर ये बिल्ली, ये कौन सी नई बिल्ली आ गई? यही सब सोचते हुए मैंने फिर सवाल किया, फिर आगा जानी, फिर क्या हुआ? ज़ेबा ठीक हो गई, इस बला से हमारी जान बख्श गई। भाई अब्दुल शेख ने बताया कि ये मखलूक बनी ही आग से है, इसको जलाया या मारा नहीं जा सकता, कैद किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। इसका वाहिद हल हिफाजत के तावीज़ और अस्कार हैं। मैंने अमलियात के ज़ोर पर इसे दफान कर दिया है। बस अब ये ख्याल रखें कि ये अस्कार आयात रोज़ बिला नागा आपके आका दम कर दें और छींटे दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि ये तावीज़ कभी गले से ना उतारा जाए। और एक बात, जितनी जल्द हो सके ये हवेली छोड़ दें। आगा जान और मैं सना और भाई अब्दुल शेख के बहुत ममनून थे। इन्हें तहाइफ देने चाहे। हसन मियाँ अगर वो आगा जान से इनका सब कुछ भी मांग लेते तो हम इनकार ना करते, बखुशी सब कुछ इन पर निछावर कर देते। मगर यही ज़र्फ होता है अल्लाह वालों का। इनमें तमा नहीं होती, लालच नहीं होता। वो अल्लाह और इसके महबूब की खुशनुदी के लिए ये सब करते हैं। दुनियावी मालो दौलत इनके लिए बेकार थी। वो हमारी खुशी में खुश थे। इन्हें दुआ के सिवा और कोई सिला दरकार न था। कहने लगे, भाभी दावत उधार है आप पर। अब एक की जगह 3 मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी आपको। 3 क्या, 3 के 300 भी होते तो हमारी सर आंखों पे थे। हमारे घर की रौनक लौटाई थी अल्लाह के हुक्म से। हम तो निहाल थे। पहली बार आगा जानी मुस्कुराई थी, मगर मुस्कुराहट में भी दर्द था। फजर की अजानें हो रही थी। वो इबादत के अहाते की तरफ रवाना हुई और मैं मस्जिद। फजर अदा करके मैं ये दुआ करता रहा, या रब, अब भी आज की दुनिया में भी कोई ऐसा अल्लाह वाला है, कोई मर्द मोमिन जो ज़ेबा को इस मुसीबत से निजात दिलाते। ए रब्बे रहीम, तेरी कब्ज़ा कुदरत में क्या नहीं, गैब से असबाब पैदा फरमा, इनकी मदद कर। मोमिन की दुआ अगर मोमिन के हक में पीठ पीछे खुलूसे दिल से मांगी जाए तो रब कभी मायूस नहीं लौटाता। इस बात पर मुझे यकीन कामिल है। मैंने दीवार से टेक लगा के पाँव सीधे किए और पता नहीं कब दिल ही दिल से दुआ करते करते मेरी आंख लग गई। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। जल्द हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। शुक्रिया।